مدینہ کی ایک گلی میں شور برپا ہے۔ ایک زرہ یعنی جنگی لباس گم ہو گیا ہے۔ کچھ دن بعد حضرت علی کو وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے۔ حضرت علی جو اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے خود اس یہودی کے پاس گئے اور فرمایا، یہ زرہ میری ہے۔ یہودی نے انکار کیا، نہیں یہ میری ہے، تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی نے کہا، میرے بیٹے حسن اور میرا خادم کنبر گواہ ہیں۔ یہودی نے مسکرا کر کہا، یہ تو تیرے اپنے ہیں، میں ان کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ یہ معاملہ مدینہ کے قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت علی خود خلیفہ ہوتے ہوئے بھی ایک عام فریق کے طور پر عدالت میں کھڑے تھے۔ قاضی شریح نے دونوں فریقوں کو دیکھا اور پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ کے پاس کوئی غیر متعلق گواہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، نہیں، میرے پاس صرف حسن اور کنبر کی گواہی ہے۔ قاضی نے ادب سے کہا، اے امیر المؤمنین، شرع کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں، لہذا ثبوت کے بغیر فیصلہ آپ کے حق میں نہیں دیا جا سکتا۔ قاضی شریح نے انصاف کے اصول کے مطابق فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی، حضرت علی جن کے پاس اقتدار، اختیار اور خلیفہ ہونے کا رتبہ تھا، انہوں نے فیصلہ پوری عاجزی اور اطمینان کے ساتھ قبول کر لیا۔ انہوں نے فرمایا، شریح نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ یہودی اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک بجلی سی کونک گئی۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ وہ دین نہیں جو بادشاہوں کا دین ہو، یہ تو انبیاء کا دین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا دین سچا ہے اور تم واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہو۔ پھر اس نے فوراً مسلمان ہو گیا اور اس نے وہی زرہ حضرت علی کو واپس کر دی۔ یہ تھا وہ لمحہ جب انصاف نے دل بدل دیا۔ حضرت علی نے نہ صرف ایک فیصلہ قبول کیا بلکہ امت کو یہ سکھا دیا کہ عدل اقتدار سے نہیں، ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آج ہمارا معاشرہ حضرت علی کے انصاف کو سمجھ لے تو ظلم خود بخود ختم ہو جائے اور ہر دل میں ایمان کی روشنی جاگ اٹھے۔